اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال فی مقام آخر انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ ہمہ قسم کی تسبیحات، تعریفات، بابرکت کلمات اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اعلیٰ و بالا کے لیے، جو ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک، مبرہ اور منزہ ہے۔ وہ ذات وحدہ لا شریک ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گی۔ اس کا نہ کوئی یوم ابتدا ہے نہ یوم انتہا ہے۔ وہ اقتدار اعلیٰ کا مالک ہے، تمام اختیارات کا مالک وہی ہے، سب سے اوپر وہ ہے، اس کے اوپر کوئی نہیں، وہ سب سے بڑا ہے۔ اس کی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہوں میرے اور آپ کے محبوب اور غمخوار پیغمبر رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین، تاجدار حرمین، امام المرسلین، خاتم النبیین، امام اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کے اقوال، افعال اور تقاریر ہمارے لیے قابل احترام، واجب حجت اور قابل تعظیم ہیں۔ احباب گرامی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ٹوٹل 63 سالہ زندگی گزاری ہے۔ مکی زندگی، مدنی زندگی، نبوت سے پہلے کی بھی اور نبوت کے بعد والی بھی بے مثل اور بے مثال ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اندر عرش والے رب عظیم نے ہمہ قسم کی خوبیاں اور اوصاف جمع کر دیے تھے۔ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم ترین شخصیت ہیں کہ آپ کی اپنے تو اپنے بیگانے جو آپ کی جان کے دشمن تھے، آپ کے خون کے پیاسے تھے، وہ بھی آپ کی تعریف کیے بغیر نہ رہتے تھے۔ یہ بڑی بات ہے، اس کی مثال پوری دنیا میں کہیں نہ ماضی میں ملی ہے، نہ آج ہے اور نہ قیامت کی دیواروں تک ملے گی۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے نبوت کا سکہ بند کر دیا ہے، نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ آپ آخری نبی ہیں، اور نبی سب سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ سب سے بڑھ کر اللہ کی ذات کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ نبی کا ہوتا ہے، اور نبیوں میں سے بھی اللہ نے جو مقام دیا ہے، نبیوں کے سرتاج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ کسی اور نبی کو بھی نہ ملا۔ نبی سارے اعلیٰ ہیں، سب کی عظمت کو ہم سلام کرتے ہیں اور سب پر ایمان ہم رکھتے ہیں اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن آپ کی نبوت آخری ہے اور سارے اوصاف اللہ نے آپ کے اندر جمع فرما دیے۔ دشمن بھی کہتے تھے کہ آپ صادق ہیں، یعنی سچے ہیں، امین ہیں، یعنی امانت دار ہیں۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین نے آپ کی امانت داری اور دیانت داری کو ہی سامنے رکھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام نکاح بھیجا تھا اور آپ پر ایمان لے کر آئی تھیں۔ دشمن آپ کو کہتے تھے کہ آپ سچے ہیں، صادق ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک پیارے نبی نے فرمایا اگر میں اعلان کر دوں اس پہاڑی کے پیچھے ایک بڑا جتھا اور لشکر ہے
جو تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے تم مان لو گے؟ سب نے کہا جی ہم مان لیں گے، ہم نے تجربہ کر کے دیکھا ہے کہ آپ صادق بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں، یہ ہمارے نبی ہیں۔ وہ کسی کہنے والے نے یوں کہا ہے، الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، فضیلت تو وہ ہے کہ دشمن بھی جس کا اقرار کرے، یہ اصل فضیلت ہوتی ہے کہ دشمن بھی کہے۔ اپنے ایمان والے صاحب ایمان وہ تو کہتے ہیں، دشمن بھی اس بات کی گواہی دے۔ پنجابی میں کہتے ہیں جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ نے یہ اوصاف رکھے تھے۔ انسان تو انسان، جن بھی جو آپ کے پاس آیا آپ کے ہو کر رہ گئے، اور سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں اور اس سے بھی زیادہ جنوں نے اسلام قبول کیا ہے، پیارے نبی سے قرآن سنتے تھے، اور انسان بھی سنتے تھے، جن بھی سنتے تھے۔ آپ کی جدائی، یہ انسان جن کو اللہ رب العزت نے شعور دیا ہے، یہ تو ایک طرف آپ کی جدائی اور آپ سے الگ ہونا، یہ تو نباتات، جمادات، حیوانات، جانور، درندے، پرندے، ان کو بھی یہ پسند نہ تھا کہ محبوب ہم سے جدا ہو جائے۔ اس قدر آپ عظیم ترین شخصیت تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، اسلام کے پھیلاؤ کے لیے، اسلام کے فروغ کے لیے دن رات ایک کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے بھی فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر پیارے نبی یہ جو مشن ہے تبلیغ کا، اللہ کی توحید والا مشن جو ہے، اگر آپ نے یہ پورا نہ کیا تو فرمایا آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ پھر آپ نے یہ ادا کر کے دکھایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حق ادا کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں اجتماعات میں آپ نے فرمایا لوگوں پیغام پہنچ گیا ہے، تم جان چکے ہو۔ سب نے گواہیاں دی مختلف مواقع پر کہ جی اللہ کے رسول، جی سونے نبی، آپ نے پیغام پہنچا دیا ہے، آپ نے حق ادا کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشن کو بڑھانے کے لیے اور لوگوں کو اسلام کے سرکل میں لانے کے لیے آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ وڈیرا ہے، یہ فلاں قبیلے کا سردار ہے، اس کے پیچھے لشکر ہے، میں دعوت لے کر جاؤں گا تو شاید یہ میرے پیچھے پڑ جائیں گے۔ آپ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر، اپنے بیوی بچوں کی پرواہ کیے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں کودے ہیں، ہر اپنے اور بیگانے تک اللہ کی توحید کا پیغام لے کر پہنچے ہیں۔ کوئی مانے یا نہ مانے، پہنچنا میری ذمہ داری ہے۔ محبوب نے یہ ذمہ داری نبھائی ہے، احسن طریقے سے نبھائی ہے۔ یہ ذمہ داری اب ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے، علماء پر عائد ہوتی ہے، اور جتنا کسی کے پاس علم ہے اس کے مطابق اس پر عائد ہوتی ہے کہ بلغوا انی ولو آیہ، وہ لوگوں تک پہنچائیں چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، ایک پیغام ہی کیوں نہ ہو۔ تو ہم جمعے میں کتنی باتیں سنتے ہیں، دروس میں کتنی باتیں سنتے ہیں، کیا ہم گھر میں جا کر گھر والوں کو یہ پیغام دیتے ہیں، بتاتے ہیں آج ہم نے یہ سنا ہے، ہم اس پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ممالک کے، مختلف سلطنتوں کے بادشاہوں کے نام خط لکھے جو غیر مسلم تھے اور سخت اسلام سے نفرت رکھتے تھے۔ آپ نے ان کو بھی خط لکھے، ان سے بھی ملاقاتیں کی کہ کاش کہ ان کے دلوں کے اندر اسلام کی محبت کر جائے۔ آپ نے خسرو پرویز کو خط لکھا، آپ نے کیسر روم ہرقل کو خط لکھا، آپ نے دیگر فرمان رواؤں کے نام خطوط لکھے، اور بڑی محبت سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا، اللہ کے نام سے شروع کیا، اور ساتھ لکھا یہ محمد بن عبداللہ کی طرف سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں آج جس خط کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، جو خط میرے محبوب نے لکھا ہے، اور جو ایک فکری خط تھا جس کے اندر تڑپ تھی کہ یہ کیسر روم جسے ہرقل کہا جاتا ہے، یہ اسلام کی محبت اس کے دل میں گھر کر جائے، کاش یہ اسلام قبول کر لے۔ روم کا بادشاہ، کیسر کہتے ہیں روم کے بادشاہ کو، فارس اور ایران کے بادشاہ کو کہتے ہیں کسرا۔
حبشہ کے بادشاہ کو کہتے ہیں نجاشی، اللہ حاضر قیاس، اس طرح مختلف اصطلاحات چلتی تھیں۔ کیسر روم جس کا نام اصل میں ہرقل تھا، روم کے بادشاہ کے نام پیارے نبی نے خط لکھا، اس خط کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ صحیح بخاری کے اندر 4-5 جگہ پر وہ مکالمہ سارا اور وہ خط اس کا تذکرہ ہے۔ سنن ابی داؤد میں، دیگر احادیث کی کتب میں، سیر کی کتابوں میں، نبی صلی اللہ تاریخ اسلام میں یہ خطوط نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہیں، جو آپ نے مختلف سلطنتوں کے بادشاہوں کے نام لکھے ہیں۔ یہ خط جو آپ نے کیسر روم ہرقل کے نام پر لکھا، آپ نے یہ خط دیا داہیہ کلبی کو، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم ترین صحابی تھے، اور یہ وہ صحابی ہیں جن کا روپ دار کر حضرت جبرائیل امین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے وحی لے کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 2 مواقع ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلی حالت میں آپ نے جبرائیل امین کو اصلی حالت میں دیکھا ہے، ملاقات کی ہے۔ ایک مکہ مکرمہ کا محلہ یاد ہے، اور دوسرا معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی حضرت جبرائیل امین کے ساتھ، حضرت جبرائیل امین اصلی حالت میں۔ باقی جتنی دفعہ بھی آئے ہیں حضرت داہیہ کلبی کی شکل میں آئے ہیں حضرت جبرائیل امین۔ یہ داہیہ کلبی صحابی، اس کو خط نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ میں تھما دیا کہ جاؤ لے کر کیسر روم کے پاس۔ یہ والی بصرہ کے پاس گئے، والی بصرہ نے پھر خط جو ہے آگے پہنچایا کیسر روم کے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط لکھا، اس خط کے اندر جب آپ نے تذکرہ کیا، آپ نے اس کی عزت کا بھی خیال کیا، چاہے وہ غیر مسلم تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ شریعت نے ہمیں اصول دیا ہے، بادشاہ چاہے غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، بادشاہ تو دور کی بات ہے، کوئی عام انسان ہی کیوں نہ ہو، کسی غیر مذہب سے تعلق رکھنے والا عامی کیوں نہ ہو، اس کی بھی عزت کی جائے بحیثیت انسان، بحیثیت انسان اس کی بھی تکریم کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا۔ اب بادشاہ کی اصطلاح جو ہے، ہم تو ہمارا بادشاہ اللہ ہے، ہم کہتے ہیں یہ تو مجازی ہیں، یہ سارے حقیقی بادشاہ اللہ ہے، اور بادشاہ رب کو کہتے ہیں، وہ ایک اللہ ہی ہے۔ ہم اس کو پسند نہیں کرتے ایز اے مسلم کے بادشاہ کسی حکمران کو کہا جائے، شریعت اس کو، شریعت کا یہ مزاج، شریعت یہ پسند نہیں کرتی۔ دیگر اصطلاحات ہیں، خلیفہ وقت چلتا تھا، جماعت کا امیر، مسلمانوں کا امیر، امیر المؤمنین، مسلمانوں کا حکمران، اس طرح کی اصطلاحیں یہ مناسب ہیں۔ بادشاہ کی اصطلاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہ تھی کہ اس کو بادشاہ کہا جائے، لیکن اس کی عزت کا بھی خیال کرنا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط لکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط میں بادشاہ کی بجائے الی عظیم الروم، عظیم روم کی عظیم شخصیت کے نام خط محمد بن عبداللہ کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے جب خط پڑھا تو خط پڑھنے کے بعد جب اس نے دیکھا کہ مجھے اسلام کی دعوت دی، اس کو تھوڑا سا شوق ہوا، اچھا چلیے بات سن کر تو دیکھیں، ہم تو اپنوں کی سننے کے لیے تیار نہیں نہ ہوتے۔ روم کے بادشاہ نے کہا میں بات سن کر تو دیکھوں، اور بات سننے کے لیے حضرت ابو سفیان، اس وقت ابو سفیان بھی ابھی مسلمان نہیں ہوئے، جو بعد میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی بنے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم ہیں، پیارے نبی کے سسر ہیں، اور بڑے عظیم مقام والے ہیں۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑے سردار تھے، اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن ان کا تجربہ تھا، مشاہدہ تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو وہ ابو سفیان جان چکے تھے کہ یہ کمال اوصاف والی شخصیت ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو سفیان سے مکالمہ ہوا، بادشاہ کا آمنا سامنا ہوا، کیسر روم ہے، یہ بھی غیر مسلم ہے، اور روم کا بادشاہ ہے جسے ہرقل کہا جاتا ہے، روم کے بادشاہ کو میں نے عرض کیا ہرقل کہا جاتا تھا، ادھر روم کا بادشاہ ہرقل بیٹھا ہے، ادھر ابو سفیان ہے، دونوں آمنے سامنے، مکالمہ ہو رہا ہے۔ مکالمہ کس موضوع پر ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی شخصیت ہے، آپ کیسی پرسنالٹی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کون سے اوصاف ہیں، اور ذہن میں کئی ان کے خدشات بھی تھے، تحفظات تھے، اور کئی باتیں کہ دونوں کے اندر، کیونکہ ابو سفیان بھی اس وقت مسلمان نہیں تھے، کہ حضرت ابو سفیان کہتے ہیں میرا دل تھوڑا سا کیا، یعنی شیطان نے بتلایا کہ تھوڑی سی ڈنڈی ماروں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، لیکن مجھے اجازت نہیں ملی، میرے ضمیر نے گوارا نہیں کیا۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابو سفیان کو یہ توفیق ہی نہیں دی، اس سے بچا لیا کہ پیارے نبی کے بارے میں کوئی ایسے الفاظ کہیں، جتنے الفاظ کہیں سب تعریف میں کہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ ہے الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت وہ ہے کہ دشمن بھی جس کا اقرار کرے یہ آپ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں۔ میں نے وہ پچھلے جمعے پڑھے تھے اشعار، وہ غیر مسلم ایک سکھ نے کہا تھا یہ صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں، محمد سب کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور واقعی آپ سب کے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں تفصیل میں نہیں جاتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مکالمہ ہوا، سب سے پہلا سوال ابو سفیان سے جو ہرقل نے روم کے بادشاہ نے سوال کیا، اس شخصیت کے بارے میں بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کیف نسبہ فیکم، اس کا نسب نامہ کیسا ہے، یعنی کہ اس کا خاندان کیسا ہے۔ جیسے ہمارے پنجابی زبان میں کہتے ہیں نا یار فلاں بندہ بڑا خاندانی بندہ، عقل شعور والا ہے، فہم والا ہے، اس کی اچھی سوسائٹی ہے، خاندان کے اچھے لوگ ہیں، اسے ہم کہتے ہیں خاندانی، جو ہمارے دل و دماغ میں ایک تصور ہوتا ہے کہ کیسا ہے، اس کا نسب کیسا ہے۔ اب نسب کے بارے میں تذکرہ ہو رہا ہے، سوال کیسرے روم کر رہے، جواب ابو سفیان دے رہے ہیں، دونوں غیر مسلم ہیں اس وقت۔ حضرت ابو سفیان نے کہا اس کا نسب بڑا شاندار ہے، اس کا نسب بڑا شاندار ہے، اور یہ نسب کی بڑی اہمیت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ حضرت آدم علیہ السلام تک جا کر ملتا ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن عبد مناف، یہ تفصیل کے ساتھ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، بن قصا بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن فاد بن کنانہ، یہ سارا موجود ہے، مگر ہم واقف نہیں ہیں پیارے نبی کی سیرت سے، ہم واقف نہیں ہیں، ان بنیادی معلومات نہیں ہیں ہمیں۔ اور بحث جب ہم کسی سے کرتے ہیں اسلام کے بارے میں، اور ہر کوئی سمجھتا ہے کہ جتنا بڑا میں اسلام کا ٹھیکیدار ہوں اور جتنا مجھے پتا ہے کسی دوسرے کو نہیں پتا۔ بڑے اعلیٰ خان نسب والے ہیں ابو سفیان نے کہا۔ حضرات گرامی، یہ تھوڑا سا یہاں رکیں، یہ نسب نامے کی بڑی اہمیت ہے، لیکن نسب نامے پر فخر کرنا یہ غلط ہے۔ فخر کرنا کہ دیکھو جی میرا باپ تو چودھری ہے نا، میرے باپ کی محلے میں، سوسائٹی میں اور علاقے میں بلے بلے ہے، اور میں خود ایک پرسنالٹی ہوں، میرے باپ کی بھی کیا، میرے دادا کی بھی کیا بات، فخر نہیں کرنا، لیکن نسب کی اہمیت ضرور ہے۔ حضرت ابو سفیان نے کہا اعلیٰ نسب والے ہیں۔ آج اہل مغرب یہ چاہتے ہیں، یہ بدگماش چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے نسب نامے ختم ہو جائیں، یہ درندوں جیسے افعال کریں، درندوں جیسے، ماں بہن کی بیٹی کی تمیز نہ رہے۔ اور افسوس کی بات ہے اس میں نام نہاد مسلمان اس مشن کو پروان چڑھانے میں، اس غلیظ مشن کو پروان چڑھانے میں دن رات ایک ہی ہوئے، عوام بھی حکمران بھی۔ حکمرانوں کا تو ٹوٹل طور پر نا اللہ ماشاءاللہ یہ طرز عمل ہے، لیکن ہم عوام اس کا حصہ کیوں بنے؟ ہم جمعہ سنتے ہیں، ہم دروس سنتے ہیں، ہم قال اللہ اور قال رسول سنتے ہیں، اپنی پہچان کبھی نہ بلوائیے۔ ہم کیوں تردید کرتے ہیں عدالتی نکاح کی کہ یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے؟ جو بیٹی بیٹا گھر سے بھاگ کر نکل جائے، عدالت میں جا کر نکاح کروائے، اس نے جو اولاد جنی ہے وہ حرام کی اولاد ہے، اس کا نکاح درست نہیں۔ کیوں؟ میرے مرشد نے فرمایا ہے لا نکاح الا بولی، 3 دفعہ فرمایا ولی کے بغیر نکاح نہیں، ولی کے بغیر نکاح نہیں، ولی کے بغیر نکاح نہیں۔ مگر کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ 4 دن والدین بھی بڑے سیکھ پا ہوتے ہیں، میں دی ہڈیاں توڑ دیں گے، جانوں ہی مار دینا، وہ 5ویں دن گھر آیا ہونا، کوئی نہیں پوت تو آ جا۔ یہ ہم نے اپنا ماحول خراب کیا، ہم مجرم ہیں۔ والدین کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہوگی، اولاد کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہوگی، میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ یہ نسب نامے ایسے ختم کیے جا رہے ہیں، اولاد کا قصور نہیں ہوتا، ہم یہ نہیں کہتے، اولاد وہ بچے معصوم ہوتے ہیں جو پیدا ہوتے ہیں، یہ مجرم ہیں وہ میاں بیوی، اور وہ مجرم ہے وہ ذمہ داران جو گواہ بنتے ہیں۔ کہا جاتا ہے وہ بھی تو ولی ہیں، وہ ولی تب بنیں گے جب باپ بھی دنیا سے جا چکا ہو، تایا بھی، دادا بھی، چچا بھی، ماموں بھی، بڑا بھائی بھی، قریب کے سارے رشتے
سارے ٹوٹ گئے ہون، مر گئے ہون، چلے گئے ہون، دفن ہو گئے ہون، پھر جا کے حکمران جڑے نے وہ ولی بنتے، پھر یہ بات بنتی ہے۔ یہ اہل مغرب چاہتے ہیں کہ نسب نامہ ختم ہو جائے، لیکن انشاءاللہ ان کی یہ ناپاک جسارت جو ہے ناکام بنائی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی سوال کیا گیا، اس کا نسب کیسا ہے، اور کتنا اعلیٰ نسب ہے میرے محبوب کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے نبی نے فرمایا اللہ نے اولاد آدم میں سے، اولاد حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے اولاد اسماعیل کو چن لیا، اولاد اسماعیل میں سے آپ نے فرمایا کہ اولاد قریش کو چن لیا، قریش میں سے آپ نے فرمایا بنو ہاشم کو چن لیا، بنو ہاشم میں سے میں محمد کو اللہ نے چن لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصطفیٰ کا معنی ہی چنے گئے، چنے گئے، عظیم ترین شخصیات میں سے چنے گئے، کندن میں سے چنے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نبی ہیں، لیکن یہ اعزاز آپ کو ملا ہے کہ آپ سب سے اعلیٰ ہیں۔ تمام انبیاء قابل احترام ہیں، تمام پر ایمان ہم رکھتے ہیں، لیکن جو اوصاف اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے وہ کسی اور کو عطا نہیں۔ اور آپ نے فرمایا مجھے 5 خصوصیات دی گئی ہیں، ان میں سے ایک یہ کہ مجھے جوامع الکلم عطا فرمائے گئے ہیں، یعنی ایسے کلمات جو ہیں تھوڑے سے، ان کا مفہوم، اس کے اندر جامعیت بہت زیادہ ہے، خوبصورت چھوٹے سے کلمات۔ اور آپ نے کتنے ایسے کلمات بولے ہیں اس کے اندر بڑی باتیں ہیں پیچھے، اس کے اندر بڑے سبق ہیں۔ بظاہر 2 کلمے، الدین النصیحہ، آپ نے فرمایا دین خیر خواہی کا نام ہے، یہ 2 الفاظ کا مجموعہ ہے، لیکن اس کے اندر بہت اگر غور و فکر کریں، کاش کہ ہم شعور، اپنے شعور کو اجاگر کریں، ہم غور و فکر کریں۔ اور آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے یہ اوصاف عطا فرمائے ہیں کہ میں تھوڑی سی بات، تھوڑے سے الفاظ میں سے، تھوڑے سے الفاظ لوگوں تک، اس میں اللہ رب العزت نے، آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ اوصاف عطا فرمائے ہیں، یہ وصف عطا فرمایا کہ تھوڑے الفاظ میں میں بہت کچھ سمجھا سکتا ہوں۔ یہ اللہ نے آپ کو یہ اعزاز عطا فرمایا، ایک ہی جملے میں مدعا بیان کر سکتا ہوں، دین سمجھا سکتا ہوں، جنت کے حصول اور جہنم سے بچاؤ کا پروگرام پیش کر سکتا ہوں چند کلمات میں، چند کلمات میں۔ آپ پڑھ کے دیکھیں سورۃ الکوثر، آپ پڑھ کر دیکھیں، یہ تو اللہ کا کلام ہے اور مصطفیٰ کو اللہ نے عطا کیا، اور جو آپ کی زبان سے الفاظ نکلے وہ بھی اللہ کے حکم سے نکلے، اسے بھی وحی کہتے ہیں، اسے بھی وہ وحی مطلوع ہے، یہ وحی غیر مطلوع ہے، وہ بھی اللہ کے حکم سے۔ یہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے ہیں، لیکن یہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جب آرڈر کیا، آپ کی زبان مبارک سے الفاظ نکلے ہیں، اور جتنے بھی آپ کی زبان مبارک سے الفاظ نکلے ہیں سب ایک سے بڑھ کر ایک قابل احترام ہے۔ آپ کی زبان سے جب نکلا ہے حق نکلا ہے، سچ نکلا ہے، دشمنوں نے بھی اس کی گواہی دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ کلمات عطا فرمائے۔ تو یہ پہلا سوال تھا ابو سفیان سے کہ پیارے نبی کا نسب نامہ کیسا ہے، اور اسی طرح دوسرا سوال عرض کر کے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ پوچھا گیا ابو سفیان سے کہ آپ کا خاندان برادری میں سے اس سے پہلے بھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ کہا نہیں۔ اچھا، پہلے جو میں نے ابھی بیان کیا پہلا سوال ہے، اس پہ پھر ہرقل نے اپنا تبصرہ پیش کیا۔ اس نے کہا دیکھو جی، حالانکہ غیر مسلم ہے، ابو سفیان بھی ابھی اس وقت مسلمان نہیں، میں بار بار بات ذہن نشین کر رہا ہوں، بعض لوگ دیر سے آتے، جلدی آیا کریں تاکہ بات پوری سمجھ میں آئے۔ ابو سفیان بھی ابھی غیر مسلم تھے، اور یہ روم کا بادشاہ، اس کے اندر نا یہ سارا مکالمہ سن کر شوق پیدا ہوا کہ میں مسلمان ہو جاؤں، آخر میں یہ رزلٹ بھی آئے گا، مسلمان ہو جاؤں۔ لیکن کس وجہ سے رکا وہ بات میں عرض کرتا ہوں۔ پہلے سوال پر جب پتا چلا کہ اس کا نسب نامہ محمد مصطفیٰ کا بڑا اعلیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس پر تبصرہ کرتا ہے کہ دیکھو جی، جس کا نسب نامہ اتنا اعلیٰ ہو تو واقعتاً نہیں اس کے سر پر یہ تاج سجتا ہے، جچتا ہے، وہ شخصیت جو ہے وہ واقع چنی ہوئی شخصیت ہے، ایسے لوگ ہی قابل تعریف ہوتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے سوال پر جب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت ابو سفیان نے کہا، پوچھا گیا کہ آپ کی برادری میں، آپ کے قبیلے میں سے، آپ کے خاندان میں سے پہلے بھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ حضرت ابو سفیان نے کہا نہیں، اس سے پہلے کبھی کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ اب پھر ہرقل اس پر رک کر تبصرہ کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ کوئی خاص وجہ ہے۔ ہرقل کہتا ہے اس کی کوئی خاص وجہ ہے، یعنی آپ کوئی شہرت نہیں چاہتے،
آپ کوئی نمود و نمائش نہیں چاہتے، آپ اپنے آپ کو بنا کر کے میں بہت کچھ ہوں یہ نہیں چاہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش والے رب عظیم نے، جو مصطفیٰ علیہ السلام کا جو رب ہے، یقیناً اس نے یہ اس طرح کے اچھے کلمات کا اظہار ہرقل کر رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی آیا وہ آپ کا ہو کر رہ گیا۔ حضرت ثمامہ بن اسال مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ بندھے ہوئے تھے، اور اس وقت یہ مسجدیں قید خانہ ہوتی تھی، مسجد میں ہی عدالت لگتی تھی، مسجد میں ہی جنگی مشقیں ہوتی تھی، مسجد صرف ایک مسجد نہیں بلکہ اس کے اندر بڑی خیر کی چیزیں ملتی تھی۔ آج ہم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، یہ مساجد کی روحانیت کے مراکز ہیں، یہ مساجد اصلاحات کے مراکز ہیں، ان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیے۔ حضرت ثمامہ بن اسال جیسے جو آپ کے دشمن تھے، آپ کا نسب نامہ دیکھ کر، آپ کی نبوت کی سچائی دیکھ کر، اور آپ کا اعلیٰ اخلاق اور کردار دیکھ کر، جب پیارے نبی نے دیکھا کہ یہ گالیاں بھی دے رہا ہے، کھاتا بھی ہے، گالیاں بھی دے رہا ہے، ایک دن پیارے نبی نے کہا کیوں؟ جبر تو آپ کرتے نہیں تھے کہ آپ اسلام قبول کریں، اور اسلام کا یہ مزاج بھی نہیں ہے کہ کسی کے اوپر جبر کیا جائے۔ کوئی اسلام قبول کرنا چاہتا ہے اہلاً و سہلاً، کو نہیں کرنا چاہتا ہے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہتا ہے ایمان لے آئے، جو چاہتا ہے کافر رہنا کافر رہے۔ لیکن پیغام پہنچایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ خط جس کا میں نے آغاز کیا، پڑھنا شروع کیا ہے، یہ جس پر میں تذکرہ کر رہا ہوں، یہ خط آپ نے خط لکھا ہے، اور آپ نے کئی خطوط مختلف بادشاہوں کے نام لکھے ہیں۔ خطوط کے اندر یہی تڑپ تھی کہ جی آپ مسلمان ہو جائیں، اسلم تسلم، آپ اسلام قبول کر لیں، آپ محفوظ رہیں گے، آپ کے جان کو تحفظ ملے گا، آپ سرخرو ہو جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ ثمامہ بن اسال کو جب پیارے نبی نے چھوڑا تھا، ثمامہ جاؤ، نہیں اسلام قبول کرنا تو کوئی بات نہیں، حضرت ثمامہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، اب دل تو آپ کے پاس ہے، اب کہتے ہو چلے جائیں، میں کیسے جاؤں؟ اب تو میں آپ کا ہو کر رہ گیا ہوں۔ اور وہ شخص جسے کہا جاتا ہے سراقہ بن مالک، جو آپ کی گردن اتارنے کے لیے نعوذ باللہ آیا تھا، انعامات رکھے گئے، اتنے 100 اونٹ ملیں گے، فلاں فلاں انعام ملے گا، جو نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرے گا، وہ بھی آپ کا ہو کر رہ گیا، وہ بھی آپ کا ہو کر رہ گیا۔ آپ تو ایسے تھے، ہم آپ کے امتی ہیں، ہم آپ کی دعوت پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ آپ تو وہ تھے محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے، یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے، خود کھا کر جو اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی، دیا دکھ جس نے اسے بھی دعا دی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔